حضور آپ جیسے تو نہیں ہیں. وہ تو کہہ دیا تھا قل انما انا بشر مثلکم. وہ تو مکے والوں کے لیے کہہ دیا تھا کہ یہ جو کہتے ہیں تمہاری طرح بشر ہیں تو تم کہہ دو تمہاری طرح ہی صحیح. تو اس میں تمہیں شک پڑ گیا کہ وہ ہماری طرح زندگی مانگیں گے؟ نہیں، یہ نبی زندگی مانگنے والا نہیں ہے، زندگی دینے والا ہے. آپ کہیں زندگی دینے والا کس طرح ہے؟ بولیں. میں نے کوئی محمد مصطفیٰ سے کمال عقیدت کی وجہ سے یہ فکرہ بول دیا جس طرح سنی بولتے ہیں بریلوی؟ نہیں، میں دیوبندی بریلویوں سے اوپر بول رہا ہوں. میں یہ فکرہ ہر خطاب میں دہراتا ہوں. نہ میرا مخاطب دیوبندی ہے، نہ بریلوی ہے، نہ شیعہ ہے. جو میں سمجھ رہا ہوں وہ میں بول رہا ہوں. سمجھ آئی؟ یہ رسول کس طرح زندگی دیتا ہے؟ بولیں. آپ کے پاس کوئی دلیل ہے؟ فکرہ تو سب میں نے بھی بول دیا آپ کے سامنے، آپ نے بڑی داد دے دی، لیکن اس کو ثابت کوئی کرے گا. فرمایا وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَٰكِن لَّا تَشْعُرُونَ. جو میرے راستے میں قتل ہوتے ہیں ان کو مردہ مت کہو. اگر رسول اللہ پر ایمان نہ لائے وہ آدمی تو وہ شہید کا مرتبہ حاصل کر سکتا ہے؟ نہیں. تو پھر رسول پر ایمان لانا اس کو مرتبہ شہادت تک پہنچاتا ہے نا، اس کو زندگی دیتا ہے. توحید والے کہتے ہیں کہ نہیں، اللہ کی ذات پر ایمان لانا کافی ہے جی. نہیں، رسول اللہ کی، اس رسول کی غلامی کا طوق بھی تمہیں اپنی گردن میں ڈالنا پڑے گا. تو جب ڈالو گے، ایمان لاؤ گے کملی والے پر، تو فرمایا وَلَا تَقُولُوا، اے خبردار ان کو مردہ مت کہنا. مردے تم ہو، تم چلتی پھرتی لاشیں ہو. تمہیں کون جانتا ہے؟ میرے ساتھ جو تعلق رکھنے والے ہوں ان کی سانس اگر رک بھی جائے اور ان کے بدن میں اگر حرکت بند بھی ہو جائے اور وہ پیوندے خاک بھی ہو جائیں تو دنیا ان کے مزارات پر حاضری دیتی ہے، دعا کرتی ہے، اللہ سے مانگتی اللہ سے ہے، اور ان کو وسیلہ پیش کرتی ہے کہ یہ تیرے معبود، اے میرے معبود یہ تیرے محبوب بندے ہیں، میرے راستے میں جو مر جائیں میں ان کو مر کر بھی مرنے نہیں دیتا. نہیں مرنے دیتا، کیونکہ میرے نزدیک فلسفہ موت و حیات اور ہے. ارے جو فلسفہ موت و حیات بیان کرتے ہیں دنیا والے، وہ تو یہ کہتے ہیں